بزرگان محترم، برادران اسلام، مسلمانان عالمیہ میں اس وقت دنیا کے ایک بہت بڑے حصے کے مختلف حصوں کے مسلمان حرم پاک میں حج بیت اللہ کے لیے جمع ہیں، ہو رہے ہیں اور آنے والے دنوں میں ہوتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان سب کے حج کو قبول فرمائے۔ در حقیقت حج کی یہ جو عبادت ہے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کی پیروی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ یہ قربانی کیا ہوتی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام، یہ تمہارے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ والد سے مراد دو معنی مراد ہو سکتے ہیں کہ ایک تو یہ کہ چونکہ وہاں پر جتنے بھی لوگ موجود تھے عرب کے اندر اور خصوصاً قبیلہ قریش، یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے، تو اس نسبت سے حضرت ابراہیم علیہ السلام قریش کے اور عربوں کے والد ہوئے۔ اور دوسری نسبت یہ سنت ابیکم ابراہیم کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تمہارے والد یعنی کہ تمہارے روحانی والد کی سنت ہے، اس لیے کہ پورا عرب اس وقت ملت ابراہیمی پر عمل کرتا تھا۔ بہرحال تو یہ قربانی جو ہے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کی پیروی ہے۔ حقیقی بات یہ ہے کہ ہر عبادت کے پیچھے ایک فلسفہ ہوتا ہے، اس عبادت کی تکمیل اور اس عبادت کو انجام دینے میں ایک پیغام ہوتا ہے، ایک نتیجہ ہوتا ہے جو انسان کو اخذ کرنا چاہیے۔ مثلا نماز ہے، نماز کے اندر انسان اپنے وجود کو اللہ کے سپرد کر دیتا ہے، یہاں تک کہ سب سے قیمتی چیز یہ پیشانی اس کو زمین پر رکھ دیتا ہے، سجدہ کر دیتا ہے کہ یہ پیشانی اوروں کے آگے نہیں جھکتی، اس پیشانی کو اوروں کے آگے جھکانے سے عار محسوس ہوتی ہے، شرم محسوس ہوتی ہے، ذلت محسوس ہوتی ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی کے آگے اس پیشانی کو جھکانے سے ناز کی یہ کیفیت حاصل کرنے سے پیغام یہ ہے کہ ہم نے اپنا وجود سب کا سب اللہ کے سپرد کر دیا ہے، اور ہم نے اپنی ذات کو اللہ کے احکامات کے تابع کر دیا ہے، اور ہم عاجز ہیں اور اپنی عجز، اپنی ناکارہ، اپنے کمزور ہونے کا اعتراف کرتے ہیں، اس لیے اس پیشانی کو اللہ کے آگے جھکا دیتے۔ انسان عاجز ہے، اور تکبر والی ذات، کبر کی لائق ذات صرف اور صرف ایک ہے، اللہ سبحانہ و تعالی۔ تو یہ نماز کا کیا ہے؟ جوہر ہے، نماز کا فلسفہ ہے۔ اسی طریقے سے روزے کا فلسفہ ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کے حکم سے جائز چیزوں سے بھی انسان کچھ وقت کے لیے روک لیتا ہے، چنانچہ فلسفہ یہ ہے کہ جن چیزوں کو ہم نے ہمیشہ کے لیے حرام قرار دیا تم ان سے بھی رک جاؤ۔ زکوٰۃ کے پیچھے ایک فلسفہ ہے، اور وہ فلسفہ یہ ہے کہ معاشرے کے اندر تمہاری جو دولت جو اللہ نے تمہیں دی ہے، تم جب زمین میں آئے تو تمہارے جسم پر کپڑے بھی نہیں تھے، خالی ہاتھ تھے۔ اللہ نے تمہیں اولاد کی بھی نعمت دی، مال کی بھی نعمت دی، گھر کی بھی نعمت دی، چیزوں کی بھی نعمت دی، لہٰذا یہ نعمت ہم نے تمہیں عطا کی، ان نعمتوں میں سے تھوڑا سا اللہ کی مخلوق میں تقسیم بھی کرو۔ یہ فلسفہ ہے۔ اسی طرح قربانی کا بھی ایک فلسفہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جو میں نے آیت تلاوت کی، لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، کہ اللہ کو تمہارے ذبح کیے ہوئے جانور کا نہ خون پہنچتا ہے نہ اس کا گوشت پہنچتا ہے، کچھ بھی نہیں چاہیے اللہ کو۔ وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، اللہ رب العزت کو پہنچتا ہے تو تمہارے دلوں کی کیفیت پہنچتی ہے، تقویٰ پہنچتا ہے، ڈر پہنچتا ہے، خوف پہنچتا ہے
کہ جس طریقے سے اللہ کے پیارے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے وحی میں اس بات کو پایا، وحی میں اللہ کے حکم کو پایا کہ جا کر اپنے بیٹے کو ذبح کر دو، پایا کہ نہیں پایا؟ لے گئے۔ سورہ صافات میں اللہ نے پورا قصہ بیان کیا، فلما اسلم وتلہ للجبین۔ یہ پورا رکوع جو ہے سورہ صافات کا تیسرا رکوع غالباً یہ پورا اسی واقعے کو بیان کر رہا ہے۔ لے گئے، سبحانہ و تعالیٰ نے اس آزمائش میں حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو پرکھا، بیٹے کو لٹایا حضرت اسماعیل کو، آزمائش میں پورا اتر گئے۔ اللہ نے آسمان سے مینڈھے کو نازل فرمایا اور قیامت تک کے لیے ایک علامت بیان کر دیا، ایک علامت کو جاری فرما دیا، ورنہ ان 3 دنوں کے علاوہ 10، 11، 12 کے علاوہ گوشت ملتا ہے نا بازاروں سے، بکرے ذبح ہوتے ہیں، گائے ذبح ہوتی ہے، بیل ذبح ہوتے ہیں، اونٹ ذبح ہوتے ہیں، لیکن ان 3 دنوں کی 5 دن اس لیے کہہ رہا ہوں حج کے اعتبار سے، لیکن ان 3 دنوں میں قربانی کے حوالے سے وہی بکرا ہے، وہی بیل ہے، وہی اونٹ ہے، وہی دمبا ہے۔ ان 3 دنوں کے علاوہ ذبح ہو رہا تھا تو گوشت کھا رہے تھے، کوئی عبادت نہیں تھی، بس یہ کہ اپنا ضروریات پوری کر رہے تھے۔ ان 3 دنوں کے اندر، صرف ان 3 دنوں کے اندر پورے سال میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس علامت کو عبادت بنا دیا۔ کیوں؟ کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو جب خواب آیا، حضرت ابراہیم نے سوال نہیں کیا کہ اللہ یہ بیٹے کو ذبح کرنے کی کیا تک ہے؟ حکم آ گیا اللہ کا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم آ گیا۔ اللہ رب العزت کی ذات رحیم ہے، کریم ہے، ظاہری سی بات ہے اولاد کو ذبح کرنے کا یہ طریقہ اللہ نے رائج نہیں کرنا تھا، لیکن امتحان لینا مقصد تھا کہ انسان اپنی ذات کی تکلیف سے زیادہ تکلیف اولاد کی تکلیف میں محسوس کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ اولاد کی تکلیف انسان کی اپنی تکلیف سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا یہ کام کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے عقل کے گھوڑے نہیں دوڑا ہے، اللہ کا حکم ہے بس کرنا ہے، اور اللہ نے اس کی بہترین سبیل پیدا فرما دی اور قیامت تک کے لیے فلسفہ جاری فرما دیا۔ در حقیقت قربانی کا فلسفہ کہ جب ہمارا کسی معاملے میں کوئی حکم آ جائے تو میرے پیارے پیغمبر نے یہ نہیں پوچھا تھا حضرت ابراہیم نے کہ یا اللہ بیٹے کو ذبح کرنے کا کیا تک ہے، میری تو جان آپ کے لیے حاضر ہے۔ یہ کون سا ظالمانہ حکم ہے، نعوذ باللہ من ذالک، یہ کون سا طریقہ کار ہے؟ آپ کچھ اور مجھ سے تقاضا کریں، نہیں، سوال نہیں کیا۔ جب اللہ کا حکم آ گیا تو قربانی دی، سیکریفائز کیا، اپنی چاہتوں کو سیکریفائز کرنا اللہ کے حکم کے آگے، یہ ہے قربانی۔ اپنی چاہتوں کو پامال کر دینا دین اور شریعت کے آگے، یہ اللہ کا حکم ہے، یہ ہے قربانی کا مقصد۔ یہ کوئی ایسا کام نہیں ہے کہ جو ایک روایت چلی ہے تو روایت چل رہی ہے، اس روایت کو پورا کر دیا۔ اس کے پیچھے ایک فلسفہ ہے، اس کے پیچھے ایک بہت بڑا پیغام ہے قیامت تک کے لیے، کہ قیامت کے دن کی صبح تک ایسے فتنے آئیں گے جو اللہ کے احکامات سے لوگوں کو دور کریں گے، شہوت پرستی پیدا کریں گے، انسانی خواہشات لامتناہی ہو جائیں گی، مادیت کا ایسا دور آئے گا کہ اس کے اندر اللہ اور اللہ کے رسول اور صحابہ کا اتباع کرنا ایک وقت ایسا آئے گا ناممکن ہو جائے گا، لیکن اتنا بڑا ناممکن نہیں ہوگا کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے عمل کی طرح ناممکن ہو جائے۔ ایسی بھی کوئی ناممکنات آ سکتی ہے کبھی؟ آپ سمجھ رہے ہیں بات میں کیا کہہ رہا ہوں؟ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ ہے قربانی کا مقصد اور فلسفہ۔ آج کی دنیا میں اور آج کے مسلمان کا ایک بڑا المیہ یہ ہے کہ وہ ہر چیز کو ایسے نازک وقت میں بھی کہ جب فتنوں کی بھرمار ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرب قیامت میں ایسے فتنے آئیں گے کہ جیسے بارش کے قطرے، ایک قطرے کے بعد دوسرا قطرہ آتا ہے نا، آدمی گن بھی نہیں سکتا، تو یہ وہ وقت نہیں ہے تو کون سا وقت ہے؟ یہ وہی وقت ہے۔ دین کے فتنے، معاشرے کے فتنے، معیشت کے فتنے، ریاست کے فتنے، اجتماعی فتنے، انفرادی فتنے، خاندانی فتنے، ہر طرف فتنے ہی فتنے۔
ایک اور جگہ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے، مفہوم ہے، میں الفاظ بھول رہا ہوں، کہ دین پر عمل کرنا اتنا مشکل ہو جائے گا جیسے آگ کے انگارے کو ہاتھ میں لینا۔ آگ کا انگارہ ہوتا ہے نا، کوئی تندور میں ڈال کے کبھی دیکھا ہے کسی کو آگ کا انگارہ کوئلے کا ہاتھ میں پکڑ لے؟ مشکل کام ہے، ناممکن کام۔ تو یہ وہ وقت ہے، ایسے وقت کے اندر مسلمانوں کا طرز عمل صرف اور صرف قربانی ہونا چاہیے۔ یہ جانور کی صرف قربانی نہیں، یہ تو کرنی ہے، اپنی خواہشات، اپنے نفس کی قربانی دین اور احکام شریعہ کے لیے، تب جا کر مسلمانوں میں وہ فضا پیدا ہوگی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتے ہیں۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی سخت بات ارشاد فرمایا کہ من وجد ساعتا فلم یضحی، جس شخص نے وسعت کے باوجود قربانی نہیں کی، من وجد ساعتا فلم یضحی فلا یحضر مصلانا، من وجد ساعتا لأن یضحی فلم یضحی، کہ جس شخص کے پاس وسعت تھی کہ وہ قربانی کر سکتا تھا، فلم یضحی، پھر بھی قربانی نہیں کی، فلا یحضر مصلانا، وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے۔ کہ کیا کرنے آ رہا ہے عیدگاہ میں؟ اس عید کا کیا مقصد ہے؟ کوئی مقصد نہیں ہے، اس کو چاہیے کہ وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے۔ کیا مطلب ہے؟ گوشت کی کمی ہے مسلمانوں کے پاس؟ ہاں بھائی، گوشت کھلانا مقصد ہے؟ یہ تو ہے ہی، یہ تو ایک ثانوی درجے میں ہے ہی کہ گوشت خود بھی کھا سکتے ہیں۔ مستحب یہ ہے کہ 3 حصے کر لیں، ایک حصہ فقیروں میں تقسیم کر دیں، ایک حصہ عزیزوں میں دے دیں، اور ایک حصہ خود استعمال کر لیں۔ لیکن اگر کوئی شخص، ایک مثال دے رہا ہوں، سارے کا سارا گوشت اپنے گھر میں رکھ لے، قربانی ہو جائے گی یا نہیں ہوگی؟ ہو جائے گی۔ اور اگر کوئی شخص ایک بھی بوٹی خود استعمال نہ کرے، سب کا سب تقسیم کر دے، تب بھی قربانی ہو جائے گی۔ معلوم یہ ہوا کہ گوشت مقصد نہیں، مقصد کچھ اور ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو اتنی تاکید فرما رہے ہیں، فلا یحضر مصلانا، جو شخص وسعت کے باوجود قربانی نہ کرے، اس کو چاہیے کہ ہماری عیدگاہ میں حاضر نہ ہو، عیدگاہ میں تشریف وہ نہ لائے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ پیغام دینا مقصد ہے عوام کو، اور وہ پیغام دینا مقصد ہے مسلمانوں کو کہ دیکھو، یہ جو عمل جس کی طرف تمہیں شریعت بلا رہی ہے، وسعت کے باوجود نہ کرنا، یہ گناہ تو ہے ہی، لیکن اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آگے اپنی مرضیات کو، اپنی خواہشات کو قربان کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما عمل ابن آدم یوم النحر احب الی اللہ من احراق الدم، کہ بنی آدم کا کوئی عمل اللہ کو عید کے دن، یوم النحر کہتے ہیں عید کا دن، 10 ذی الحجہ کو، کہ عید کے دن اللہ کو کوئی عمل اتنا پسند نہیں ہے، من احراق الدم، یعنی خون بہانے سے زیادہ کوئی عمل اللہ کو پسند نہیں۔ نماز کے بعد، فرائض کے بعد سب سے بہترین عمل جو اللہ کو پسند ہے ان 3 دنوں کے اندر، وہ کیا ہے؟ خون کا بہانا۔ وَإِنَّهُ لَيَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِشُعُورِهَا وَقُرُونِهَا وَأَزْلَافِهَا، قیامت کے دن اس قربانی کے جانور کو قربانی کرنے والے کے ساتھ حاضر کیا جائے گا، اور اس کی ہر بال کے بدلے اللہ تعالیٰ نیکیاں عطا فرمائیں گے، اس کے ہر روئے کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نیکیاں عطا فرمائیں گے، اس کے کھروں کو تولا جائے گا، اس کے سینگوں کو تولا جائے گا، اس کے برابر اس کو نیکیاں عطا فرمائی جائیں گی۔ یہ ساری کی ساری وعید اور یہ ساری کی ساری ترغیب امت کو اس لیے دی جا رہی ہے کہ اپنے آپ کو قربانی کے لیے ہمہ وقت تیار رکھو، چاہے وہ جانور کی ہو، چاہے اپنی خواہشات اور مرضیات کی ہو۔ آج کا مسلمان ہر چیز کو اپنی خواہش کے مطابق سننا اور جاننا چاہتا ہے۔ آج کا مسلمان کیا چاہتا ہے؟ کہ دین بھی میری مرضی کا ہو، شریعت بھی میری مرضی کی ہو، نماز بھی میری مرضی کی ہو، اور معاشرت بھی میری مرضی کی ہو، معیشت بھی میری مرضی کی ہو، خاندان بھی میری مرضی کا ہو۔ تو بھائی یہ 6 ارب لوگوں کی جگہ ہے، 7 ارب انسان ہیں۔ اگر ہر انسان یہ چاہے گا کہ ہر چیز میری مرضی کی ہو تو وہی فساد ہوگا جو اب ہو رہا ہے۔
بھائی سب یہ کیوں نہیں کہہ دیتے کہ بھائی جو ہو اللہ کی مرضی کا ہو؟ اس میں آسانی ہے نا، یا اس میں آسانی ہے کہ ہر آدمی کہے کہ جو چیز ہو میری مرضی کی؟ سمپل سی بات ہے، آسان سی بات ہے۔ ہمارے لیے، مسلمانوں کے لیے، اپنے آپ کو دیگر اقوام پر آپ قیاس نہ کریں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا جب خلیفہ بن گئے تو مکہ سے باہر ایک جگہ ہے، اس کو کہتے ہیں تہامہ، یہ جدہ کی طرف ہے۔ تو تہامہ لوگ اس زمانے میں اونٹ چرانے کے لیے جاتے تھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس علاقے میں گئے، دورے پر گئے یا چکر لگانے کے لیے گئے، تو ایک جگہ بیٹھ کر نا اس طرح بیٹھ کر رونے لگ گئے، اور اتنا روئے کہ ہچکی بن گئی۔ صحابہ جو ساتھی تھے وہ سب پریشان ہو گئے، کیا ہو گیا اچانک؟ حضرت عمر جیسا آدمی، اتنا مضبوط دلیر، اعصاب کا مضبوط انسان۔ تو لوگوں نے سوال کیا، اے امیر المومنین، خلیفۃ المسلمین، کیا مسئلہ ہے؟ فرمایا یہ وہ جگہ ہے جہاں ابھی ہم ہیں، یہ وہ جگہ ہے جب میں اپنے والد خطاب کے ساتھ آتا تھا، میں لڑکا تھا 16-17 سال کا، اونٹ چرانے کے لیے آتا تھا، تو میرے والد، میں اگر اونٹوں کی لائن تھوڑی سی ادھر ادھر ہوتی تھی نا تو والد پیچھے سے جو ہے نا چھڑی مارتے تھے سزا کے طور پر کہ بھائی کام صحیح نہیں کر رہے ہو۔ اور آج یہ عمر جو ہے، ایک وقت وہ تھا کہ اونٹوں کے سیدھا کرنے یا سیدھا نہ ہونے پر سزا ہوتی تھی، اور میں اونٹوں کی لائن سیدھی کرتا تھا، اور ایک وقت وہ ہے کہ آج 52 لاکھ مربع میل پر میری حکومت ہے، اور پوری عالم اسلام میری انگلی کا اور اشارے پر چلتا ہے۔ تو یہ سوچ کر رونا آ گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے طفیل عمر کو یہ عزت ملی کہ کل تک اونٹ کی لائنیں سیدھی کرتا تھا اور آج 52 لاکھ مربع میل پر حکومت کر رہا ہے۔ تو یہ سوچ کر جو ہے مجھے عزت یعنی ایک کیفیت طاری ہو گئی۔ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ ہمیں جو اللہ نے عزت عطا فرمائی ہے وہ دین سے عطا فرمائی۔ نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام، ہم وہ قوم ہیں، ہم وہ لوگ ہیں کہ جن کو اللہ نے اسلام سے عزت عطا فرمائی ہے۔ فَإِذَا ابْتَغَيْنَا الْعِزَّةَ بِغَيْرِهِ أَذَلَّنَا اللَّهُ، اگر عزت اسلام کے علاوہ، دین کے علاوہ، اللہ کے نبی کے طریقے کے علاوہ کسی اور چیز میں تلاش کی، اللہ دوبارہ ذلیل فرما دیں گے۔ تو ہو گیا نا، ذلیل ہو گئے نا دوبارہ۔ تو عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ جو عبادتیں آتی ہیں، روزہ آتا ہے، حج آتا ہے، قربانی آتی ہے، پھر اس کے ساتھ اور دیگر عبادتوں کے موسم آتے ہیں، یہ خانہ پوری نہیں ہے کہ آیا گزر گیا۔ کبھی تنہائیوں میں بیٹھ کے 5-10 منٹ کے لیے سوچا کرو کہ اللہ نے اس قربانی کی توفیق عطا فرما دی، جن کو نہیں عطا فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ بھی ایک بات یاد آ گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 دمبے ذبح فرمائے۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 دمبے ذبح فرمائے قربانی میں، فرمایا کہ ایک میری طرف سے اور ایک میری امت کے ان لوگوں کی طرف سے جو قربانی ادا نہیں کر سکے، تو ان کو بھی خوش ہونا چاہیے، کوئی مسئلہ نہیں، آپ کی طرف سے قربانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ادا کر چکے، اور جو ادا کرتے ہیں یا جو ادا نہیں کر سکتے، دونوں کو سوچنا چاہیے کہ قربانی صرف جانور کے ذبح کرنے کا نام نہیں، قربانی اپنا وقت دینے کا بھی نام ہے، قربانی دین کے لیے کبھی کبھار اپنا مال دینے کا بھی نام ہے، قربانی دین کے لیے کبھی کبھار اپنی صلاحیتیں دینے کا بھی نام ہے، قربانی کبھی کبھی دین کے نام پر اپنا وقت اور اپنی کوئی بھی چیز جو آپ کے نزدیک اچھی ہو، جو آپ کے نزدیک ویلیویبل ہو، اس کو دینے کا نام بھی قربانی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اس فلسفے کو ہماری زندگیوں میں زندہ فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔